محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، آپ کے اس مکتب کا یہ سالانہ جلسہ مہینوں سے جس کی تیاری چل رہی ہوگی، یہ اشتہارات جو چاروں طرف لگے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، مسجد میں بھی دونوں طرف، باہر گلیوں میں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جلسے کی کس قدر خوشی رہی ہوگی. سارے گاؤں میں مسجد در مسجد اس کی اطلاع بھی پہنچی ہوگی کہ صاحب جلسہ ہے فلاں تاریخ میں. تو اس اعتبار سے اس جلسے کا صرف گاؤں ہی میں نہیں بلکہ گاؤں کے اطراف میں، علاقے میں، دیگر چھوٹے گاؤں میں بھی چرچا رہا ہوگا. ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائے. رات کے تقریباً 10:10 ہو گئے اور مغرب کے بعد سے آپ میں سے بہت سے لوگ تو مغرب کے بعد سے ہی بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے. اب تھوڑا سا ہلکی پھلکی سردی کا بھی موسم شروع ہو گیا، اس لیے رات لمبی ہونے لگ گئی. 7:30 بجے نماز اور اب 10:15 بجنے والے ہیں، تو تقریباً 2.25 گھنٹے تو نماز کو ہو گئے. اگر آپ یہ سمجھے کہ جلسہ ہمارا 12 بجے تک چلے، 1 بجے تک چلے، تو یہ تو بہت لمبی کہانی بن جاتی ہے. جلسے کی ابتدا بھی ہو، اس کی انتہا بھی ہو. جلسے کی ٹائمنگ طے ہونی چاہیے کہ ہمارا جلسہ اتنے بجے چلے گا، شروع ہوگا اور اتنے بجے ختم ہو جائے گا، تاکہ عوام مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اور انہیں پتہ چلے کہ ہمارا جلسہ اتنی دیر تک چلے گا، اس لیے ہمیں اتنی دیر بیٹھنا ہے. اب یہ جو آمد و رفت لگی رہتی ہے، کوئی آیا کوئی گیا، ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں دعا کب ہوگی، پتہ نہیں جلسہ کب ختم ہوگا. بھئی ہم تو چل رہے، ایک مقرر کی تقریر ہم نے سن لی، بس ہم تو چل رہے. ایسا جب ہوتا ہے جب لوگوں کو جلسے کی پوری نوعیت کا علم نہیں ہوتا، یعنی انہیں پوری کہانی کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جلسے میں کتنے پروگرام ہیں. اور جلسے میں یہ ضروری ہے کہ جس مقرر کو دعوت دی جائے آنے کے لیے، اسے عنوان بھی دیا جائے اور بتایا جائے کہ آپ کو کہنا کیا ہے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کتنی دیر تک آپ کو کہنا ہے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے پاس 3 مقرر ہیں. مثال کے طور پر آپ کا نمبر پہلا ہے، دوسرا ہے یا آخر میں ہے. اس سے سب مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ نظام معلوم ہوتا ہے کہ نظام بن گیا جلسے کا. اب اگر ہم نے بے ہنگم تو جلسے میں مقررین کو بلایا اور ہر آدمی سے یہ کہتے رہے کہ جی اصل تو آپ ہی ہیں صاحب، ایک کو اور بلایا جی تھوڑی سی دیر کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے، بس اصل تو آپ ہی ہیں اور گاؤں آپ کی وجہ سے جڑ رہا ہے. بس ہر آدمی کے ذہن میں جب یہ ڈالتے رہیں ہر آدمی یہ سمجھے گا وہ کار میں اکیلا ہی چوڑا ہو کے بیٹھے گا، ادھر سے لے کے ادھر تک، چونکہ گاؤں میری وجہ سے جمع ہو رہا، لہذا میں تو بڑا عظیم ہوں، خوب ٹانگیں لمبی کر کے کیوں نہ جائیں، کہ اس لیے کہ گاؤں ہماری وجہ سے جمع ہو رہا نا.
بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ چٹے لگے ہوئے ہیں مقررین کے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، چھت تک مقرر ہو گئے، اشتہار بھرا پڑا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیں، میں اس وقت یہ بات اچانک برسبیل تذکرہ کہنے لگا ہوں، آپ چونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، بہت سی جگہوں پہ جلسے کراتے ہیں، آپ بھی کراتے ہو، ہمیشہ ایک تو مقرر زیادہ جمع نہ کرے جلسے میں، جلسہ مختصر ہو، ٹائم بھی مختصر ہو، عنوان بھی خاص طور سے طے کر کے دیے جائیں، اور بس جلسہ اگر بچوں کا ہے تو ان کا ٹائم طے کر کے کہ بھئی عشاء سے لے کے مغرب تک بچے کریں گے، عشاء کے بعد میں کوئی پروگرام بچوں کا نہیں ہوگا، عشاء کے فوراً بعد ایک تلاوت، ایک نعت فوراً مقرر کا نام پیش کر دیا جائے گا، ہماری طرف سے لوگ آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ٹرین ٹائم سے چل رہی ہے، سواری بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ اگر جلسے اس طرح منظم کر دیے جائیں، بہت سی خرافات جلسوں سے ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مقرر اس وقت آئے جب لوگ سونے لگے اور جانے لگے، اور اس سے پہلے صاحب پھلانے کی وہ نہ ہو جائے، صاحب وہ اس کے بچے کو بھی پیش کرنا اور اس کے بچے کو بھی پیش کرنا، اگر وہ نہ آیا اس کے ماں ناراض ہوگی، اس کا باوا ناراض ہوگا، اور صاحب ہمارے بچے کی نہیں کرائی اور نعت نہیں، تو ایک دن ایسا کر لیا جائے کہ خالص بچوں کا ہی صحیح، کیا دقت ہے؟ کہ یہ خلط مبس ٹھیک نہیں ہے۔ اور جلسوں کی بہت بڑی بیماری یہی ہے، اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہی اسی لیے کہ بدنظمی اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، لوگ تھک جاتے ہیں کہ اب آئے مقرر، چلو یار پتہ نہیں کب آئے گا، آدھے لوگ تو اس طرح نکل لیتے ہیں، کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچوں کا چل رہا ہے میں نکل لاؤں گا، اتنے سوچتے سوچتے نیند آ جاتی ہے، پھر اس کی یار اب سستی آگے اب جانے کا من نہیں ہے۔ کئی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی نہیں کہ ہواؤں میں پیش کر رہا ہوں، یہ باتیں ہم میں اور آپ میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہر چیز کی سیٹنگ ہو، ٹائمنگ فکس ہو، اور اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہ ہو، تو ہمیشہ انشاءاللہ گاؤں والے بھی اعتماد کریں گے اور ٹائم سے آئیں گے، ٹائم سے جائیں گے۔ جو گاڑی لیٹ ہوتی ہے ایمانداری سے بتائیے، آپ اگر کہیں جانا ہو، آپ کو بمبئی جانا ہے اور آپ ٹرین میں بیٹھ لیے، ٹرین ہو گئی 2.5 گھنٹے لیٹ، آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ کہتے ہیں یار اسٹیشن ماسٹر پاگل ہے یا ڈرائیور پاگل ہے، ٹرین لیٹ کیوں ہوئی؟ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ جلسوں میں کون پاگل ہے کون عقل مند ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جلسوں کے اندر نظام کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ اور یہ بات بھی کہتا چلوں بہت قاعدے کے ساتھ، آج موقع اچھا ہے کہ میں کہہ دوں، قاری ناظم صاحب اپنا ہی بچہ ہے، یہ تو برا نہیں مانے گا، لیکن یہ میسج بہرحال آگے تک چلا جائے گا۔ مقررین جو آتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے، جلسے کی جان ہوتے ہیں، امت کی شان ہوتے ہیں، امت کی پگڑی اور دستار ہوتے ہیں جو مقررین ہوتے ہیں، امت کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، امت کے بڑے قیمتی اثاثہ اور بہت قیمتی جوہر ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ان کے سفر کا دھیان دینا بہت ضروری ہے، ان کے رہائش کا جہاں ان کو روکا جائے ٹھکانہ دیا جائے ان کے آرام کا خیال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ان کے کھانے کا خاص طور سے کہ بھئی معلوم نہیں کسی کو کیا عذر ہے، کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، کوئی پرہیز تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں میں بھی ان سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی کے مطابق پھر کھانے کا نظام بنایا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہی نہیں واجب کے درجے کی چیز ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جس کے یہاں ہم نے دعوت کر دی، دعوت کرنے والا سمجھے گا بھئی میرے یہاں تو دعوت ہو گئی اور مجھے خوب زور لگا دینے چاہیے، اب وہ اتنا تیل چڑھائے گا اس کے اوپر، قورمہ اتنا چڑھائے گا، تری اتنی اوپر چڑھا دے گا،
گوشت پکائے گا، اس میں دیگ میں بنوائے یا کیسے بھی پوری طاقت کے ساتھ مسالے ڈالے گا۔ بریانی ہوگی، خوب ہائی کوالٹی کی بریانی ہوگی، بہت طاقتور میدے کے نان ہوں گے جو میدے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں کہ صاحب لیجئے کھانا کھائیے، اس نے زور لگا دیا، پیسہ خرچ کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن جس سے کھانے کے لیے آپ نے مدعو کیا ہے اس کے حالات نہیں ہیں۔ جو لوگ روزانہ تقریروں میں جاتے ہیں، اگر روزانہ وہ یہ غذا کھاتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ موت تو جب آتی ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے، مگر تقدیر معلق کے طور پر یہ ان حالات میں مقرر 20 یا 15 سال پہلے قبر میں جائے گا اور تڑپ تڑپ کر مرنے کے حالات اور چانس بن رہے ہیں اس کے۔ پھیپھڑے برباد، اس کے گیس، تیزاب اور جو امراض ہو سکتے ہیں مہلک، وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے لگیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ کو روزانہ یہ کھلایا جائے گا آپ کھا سکو گے؟ لیکن جس جگہ جلسہ ہوا، جہاں ہوا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ ہمارے یہاں تو پہلی بار دعوت آئی ہے بھائی، اللہ کی شان کہ میرے گھر میں اللہ کے مہمان آ رہے اور میرے گھر اللہ والے آ رہے، وہ تو پوری طاقت جھونک دے گا نا۔ اور ہر دن جن کو جلسوں میں جانا ہو اور وہ اس طرح کے کھانے کھائے، ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہ جی نہیں سکے گا، چین سے جی نہیں سکے، جتنے دن جیے گا تڑپ کا جیے گا۔ پتہ چلا بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، تیزابیت کا مریض ہو گیا، گیس کا مریض ہو گیا، گردوں میں انفیکشن پیدا ہو گیا، نہ جانے کیا کیا بیماریاں اس کے پیچھے لگ جائیں گی۔ اس لیے خاص طور سے جو لوگ تقریر کے لیے بلائیں، مقررین سے پہلے یہ ضرور معلوم کر لے کہ آپ کا کوئی پرہیز ہے کہ نہیں، پھر اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ عورتوں سے کہا جائے بھئی ایسا بنانا، بعض عورت کہتی ہے جی اور بھائی واہ کیا کہنے، میں ایسا بناؤں بدنام ہو جاؤں گی، میں پھر لوگ کہیں گے کیسا بنایا، کہ وہ خود اپنی طاقت جھونک دیتی ہے اس کے اندر نمک مرچ خوب اچھی طرح چٹپٹا بنانے میں۔ ہماری سمجھ میں یہ آتا کہ ہم آج یہ بات کہہ دیں آپ کو۔ اگر آئندہ آپ کے یہاں کسی مولوی صاحب کی دعوت ہو تو ذرا یہ ضرور پوچھ لیں کہ کوئی پرہیز تو نہیں ہے، اور اگر نہ بھی پوچھیں تو ایک دو کھانے کی چیز ایسی ضرور بنا دے، لوکی ڈال دے، مثلا کا گوشت بنانا آپ کو تو لوکی ووکی ڈال دے اس میں، اور تری اور مسالے کم، پانی ذرا سا زیادہ لگا دے، کم از کم شوربے میں روٹی گل جائے، پیٹ میں جا کے آرام سے کام کر جائے گی۔ اور اس مسالے سے کھانے میں یوں بتائیے روٹی کو گلائے گی کیا چیز ہے، اسے ہضم کون سی چیز کرے گی؟ سلپ مار جائے گی، آنتوں میں کھانا سلپ مارے گا، اس لیے کہ گلانے والی کوئی چیز نہیں ہے، سلپ مارنے والی چیز گئی ہے، چیکنی چیزیں گئی ہیں اس میں۔ تو بھیا میں تو تقریر سے زیادہ یہ بات کہنا ضروری سمجھ رہا تھا آپ سے کہ ہمارے ساتھ یہی حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ کھانا کھلانے والے نے ماشاءاللہ بہت اچھی طاقت و جھونک دی، خوب بڑھیا کھانا کھلایا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو کہ وہ اس کے موافق ہے بھی نہیں اگلے کے۔ یہ میں بطور شکایت نہیں، بطور مشورہ یہ باتیں پیش کی ہیں۔ بہت سارے مقررین ہیں بیچارے، حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری دارالعلوم دیوبند کے نائب معتمیم تھے اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم تھے۔ میں نے دیکھا ان کو کہ اپنا چھوٹا سا ٹفن ساتھ رکھا کرتے تھے۔ وہ حضرت یہ آپ ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ کہا بھائی میں کسی سے کہتا تو نہیں، کیونکہ کہہ کے دیکھا عمل نہیں ہوا، اس لیے میں کہتا نہیں، اپنے مزاج کے حساب سے اپنا کھانا بنوا کے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ جس دن ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، مظفر نگر میں ایک گاؤں ہے عبداللہ پور، عبدال پور کہتے ہیں اس کو، مشہور عبدال پور کے نام سے عبداللہ پور ہے اصل۔ تو ان کے ٹفن میں کچھ گاجر کا سالن تھا اور بہت ہلکا، بالکل جس طرح کے ابلی ہوئی اور ہلکے سے اس کے اوپر کچھ مسالہ ملا ہوا ہو، اور ان کی اپنی گھر کی چپاتی تھی، اور انہیں وہ آرام سے بیٹھ کر کے کہا میرا تو، میں نے بھی تھوڑا سا چکھا اس میں سے، میں دیکھو تو صحیح حضرت کا کیا تبرک ہے، بہت سادہ۔ جب سادگی کے ساتھ کھانا کھایا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیماریاں بہت دور سے گزریں گی، قریب آنے کو تیار نہیں ہوں گی۔
سادے کھانے ہوتے تھے، بیماریاں نہیں ہوتی تھی، کھانے ترقی کر گئے۔ مرغوں کے اوپر جب سے آفتیں آئی ہیں، جب سے مرغوں کے اوپر قیامت آئی ہے، 20 30 طرح کے سالن، یہ دیکھیے آپ کے قریب میں خرجہ ہے، ہوٹلوں کے اوپر کتنی طرح کے سالن بن رہے ہیں۔ میں چلا جاتا ہوں خرجہ میں، مفتی ساجد صاحب ہیں، ان کی مسجد کے پاس میں اس قدر ہوٹل ہے، چاروں طرف ہوٹل، اور ہر ایک سے بڑھ کر کے نمبر لے جاتا ہے، کھانا پکا رہا ہے، لوگ وہاں پر برابر کھانے چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ صورت ہے، آج کل تو عورتوں کی بھی یہ عادت ہو گئی، مولوی آئیں گے، جلسہ ہوگا یا کوئی پروگرام ہوگا، دعوت ہو گئی مولانا لوگوں کی، عورتیں بھی کہتی ہیں چھٹی ہماری، صاحب وہ ہوٹل سے روٹی آ جائے گی، پکانے والا کوئی آ جائے گا، ہو گیا۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں عورتوں کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار والوں کے لیے بہت کھانا پکاتی ہو، رات دن کھانا کھلاتی ہو، صبح سے شام تک 2 3 دفعہ پکانا پڑ جاتا ہے، مہمان گھریلو آتے رہتے ہیں، رشتہ دار، آپ کھانا پکا کے کھلاتی ہو۔ جس دن علماء کی آپ کے گھروں میں دعوت ہو، آپ کو تو خوشی کے مارے پھولے بھی سمانا نہیں چاہیے، آپ کو تو اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ آج ہمارے گھر اللہ والے آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کے کھلائیں گے، اپنے ہاتھ سے چپاتی بنا کے کھلائیں گے، اپنے ہاتھ سے سالن بنا کے کھلائیں گے۔ مگر عورتیں اس دن استعفیٰ دیتے ہیں کھانے سے، اور وہ بھی وہی کھانا کھائیں گی کہ صاحب آج تو ہماری چھٹی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں چھٹی نہ کرو، اس دن تم خدمت کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ برتن دھونے کے چکر میں، تاکہ برتن نہ دھونے پڑے، عورتوں نے بھی یہ سمجھ لیا جی وہ لے آنا دکان پر ڈسپوزل، صاحب ڈسپوزل پلیٹ آ رہی ہے، سارا وہی کہ کھاؤ، یوز اینڈ تھرو، بس کھاؤ اور پھینکو۔ یہ چل رہا ہے آج کل، اکثر گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ جب اکثر گھروں میں جانا ہوا اور دعوتیں ہوتی ہیں، پلیٹیں وہی ہوتی ہیں، کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر، ڈائریکٹ ان کے اندر کھانا، یہ ہو سکتا ہے کسی مرض کو دعوت دینا ہو۔ اسی طرح سے مدرسے والوں کا بھی ایک سسٹم ہو گیا، مہمان اپنے مزاج کے ہوتے ہیں، اپنے مزاج کے مہمانوں کو اپنے یہاں کھانا کھلانے کے بجائے فضائل بیان کریں گے کہ جی اگر آپ نے کسی اللہ والے کو کھانا کھلا دیا، آپ کی تو پشتے کی پشتیں بخشی جائیں گی۔ اب جب اسے پشتوں کے بخشش کی باتیں سنائی جائیں گی، وہ کہے گا جی میرے یہاں ہونا چاہیے، گھر چاہے کہیں بھی ہے، کہا صاحب نہیں میرے یہاں ہونا چاہیے، اب وہیں جانا پڑے گا، وہیں کھائیں گے آپ۔ میرے کہنے کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، اسے اس نظام کے تحت چلانا چاہیے۔ اب میرے ان جملوں کو بھٹولے کے لوگ آپ تنقید بالکل نہ سمجھیں، میں ایک مشورے سے اپنے سامعین کو گزار رہا ہوں کہ مشورہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے مشورہ کر لیا جائے۔ رات بھر ہم نے دیکھا ہے جن کے یہاں دعوت ہو گئی، مولویوں کی دعوت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ ایک کہتا ہے میں کھانا پہلے کھاؤں گا، صاحب اس کے لیے پہلے ہو گئے۔ ایک کہتا ہے میں ذرا بعد میں کھاؤں گا، ایک کہتا ہے میں دعا کے بعد کھاؤں گا۔ دعا ہو رہی مثلاً 1 بجے، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اب کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اب گرمانے میں لگے ہوئے ہیں، گھر کی عورتیں پریشان، گھر کے مرد پریشان۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے ارے میاں کھانا لو، اپنے کو اپنے پاس رکھو، جو جس وقت کھانا چاہے اپنے وہی کھلاتے رہنا۔ مگر اس کے دماغ میں تو یہ ڈال رکھا نا تیرے گھر میں مولوی کے پیر پڑ جائیں گے تو گھر کا گھر بخشا جائے گا۔ بڑی بڑی آفتیں ہیں، ان سب چیزوں کا علاج ہونا چاہیے۔ جہاں تک میری یہ بات پہنچے، ہمدردانہ انداز میں اس کے اوپر تنقید کے لحاظ سے نہیں، ہمدردانہ غور کیا جائے کہ اس بات میں کس کا فائدہ ہے اور کس کا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا تو حاجی پور بٹولہ ہے، آپ کے یہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ میں آپ کو پیش آمدہ معاملے آپ کو بتا رہا تھا۔ خیر آپ حضرات جلسے میں آئے، آپ کے بچوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھا، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم پڑھ کر کے حافظ ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی حافظ ہوئے؟ ماشاءاللہ قاری ناظم صاحب کے شاگرد ہو نا؟ یہ 3 بچے کہاں کے ہو؟ گاؤں کے ہی ہیں تینوں؟
کیوں بھائی آپ بھی گاؤں کے ہی ہو؟ یہ تینوں بچے آپ کے گاؤں کے ہیں اور آپ کے امام صاحب کے پاس پڑھ کر کے یہ حافظ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ان تینوں بچوں سے آپ کے گاؤں میں خوشی کی ایک لہر ہے اور ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے گاؤں کے لوگوں آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا بخشوا لو، 10 آدمیوں کو بخشوانے کا تو اللہ تعالیٰ ایک عام حافظ قرآن کو پہلی فرصت میں ہی اختیار دے دے گا، اور ایک وقت اس سے آگے بھی آئے گا بخشوا لو، چنانچہ وہاں انہی کو ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا وہ کہ جن کے ساتھ اس سے تعلق اور محبت ہوگا، جو اس کے ساتھ خوش ہوں گے اور جو اس سے منہ چڑھاتے ہوں گے، چاہے وہ اس کا گھر کا ہی ممبر کیوں نہ ہو، اس سے اسے کیا لینا دینا ہے وہاں پہ۔ بہت سارے افراد ہیں، چچا تائے ہیں، چچی تائی ہے، اڑوس پڑوس کے ہیں، کسی کا بچہ اگر ترقی کر جائے تو اس سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اوپر اور دانت رگڑیں گے، او ہو یہ ہے اس کا فلانے کا ہو رہا حافظ، ارے بڑا ہو گیا حافظ، دیکھ لیں گے جب یہ حپجی ہو جاوے گا اور جب یہ یوں کر دے گا بڑے آئے۔ یاد رکھیے جو جس کے بچے سے جلے گا اللہ تعالیٰ اس کا خود انتظام کر دے گا، جلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے حسد کے اپنی نیکیاں گنوائے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او الخشب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حسد کرتا ہے، جو آدمی دوسرے کی ترقی سے جلتا ہے، جو آدمی دوسرے کو دیکھ کر کے جلتا ہے، اپنے دل کے اندر اس کی طرف سے جلن رکھتا ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں اور حسد اس کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی چلی جاتی ہے۔ ارے بھائی آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کیا آیا؟ یہ جو ہم کسی کو دیکھ کر کے جلتے ہیں نا، خدا نہ کرے کسی کے اندر یہ مرض ہو، اگر ہم کسی کو دیکھ کر جلیں گے، کسی کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر اس کی طرف سے برے خیالات لائیں گے اور اس کی ترقی کو تنزلی میں تبدیل ہو جانے کی خواہش کریں گے، تو یاد رکھیو ایسے لوگوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور حسد کی آگ ایسے نیکیوں کو ختم کرتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے پاک فرمائے دے۔ اس لیے یہ حفاظ قرآن، قرآن کریم کے پڑھے لکھے اور یہ مکتبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بچے بڑے قیمتی اور بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ انہی کو قیامت کے دن ہمارے لیے بڑا مفید ثابت کرے گا۔ دیکھیے ماں باپ ہیں، بہت سے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ جن کا بچہ قرآن کریم پڑھ کے فارغ ہوا، قرآن پڑھ کے فارغ ہونے والے بچے کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ ادھر آؤ، دیکھو تم حافظ قرآن کے ماں باپ ہو، تمہارا آج ہم اعزاز کریں گے، تمہاری عزت کریں گے۔ چنانچہ سب کے سامنے باپ آ گیا، سب کے سامنے قرآن کے حافظ کی ماں آ گئی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہ تاج لے کے آؤ جسے سجایا گیا، تاج لایا جائے گا، اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جتنی آج کے دور میں اگر سورج کو کوئی گھر میں لا کر کے فٹ کر لے اس کی روشنی ہو جائے، اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو ماں اور باپ کے سر پہ، قرآن کے حافظ کے ماں اور باپ کے سر پہ رکھا جائے گا ان کی عزت افزائی کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے لوگ یہ سمجھیں گے یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، چرچا شروع ہوگا کون ہے یہ لوگ جن کا یہ اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ اس مجمع عام میں پتہ چلے گا کہ یہ تو قرآن کریم کے حافظ کے ماں باپ ہیں جن کا اعزاز اس قدر بڑھا دیا گیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا،
کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں جس نے قرآن کریم پر حفظ کیا، عمل کیا؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اسے کتنا انعام ملے گا جب اس کے ماں باپ اور اس کے تعلق داروں کو اتنا انعام مل رہا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کیوں جی ادھر متوجہ ہو کے بتائیے، یہ حدیث پاک آپ کی سمجھ میں آئی؟ جب یہ اعزاز و اکرام ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا، تو جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ ہم حافظ ہو جائیں یا ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہمارا حافظ بن جائے؟ 3-4 بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، کم از کم اس گھر میں سب نہ صحیح تو کوئی ایک تو حافظ بن جائے، جس کی وجہ سے کم از کم ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دور حاضر میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہر طرف یہ پکار ہے اور ہر طرف یہ ذہنیت ہے، عقیدہ خراب رہے سو رہے، عقیدہ برباد ہو سو برباد ہوتا چلا جائے، لیکن ہمارے یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم کالجوں میں، اسکولوں میں بچے کو پڑھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں پڑھائیے، ہمارا اور آپ کا اختلاف اس بارے میں تو نہیں ہے کہ پڑھائیں کیا پڑھائیں، البتہ اس بارے میں علماء کا اور عوام کا اختلاف ہے کہ آپ پڑھائیے کچھ بھی، لیکن عقیدے کو محفوظ کر کے، اسلام کو محفوظ کر کے، قرآن کو محفوظ کر کے۔ اگر ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا کلام نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا قرآن نہیں، اور دین داری نہیں، کلمے ہمیں یاد نہیں، نمازیں ہمیں یاد نہیں، دین کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بنیادی تعلیمات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، بچہ کتنا ہی بڑا رتبہ دنیا کی اعتبار سے حاصل کر لے، اس کے ایمان کی گارنٹی لے سکتے ہو آپ؟ اور آج کے دور میں SIR ہونے والا، جیسا کہ ابھی مولانا ممتاز صاحب نے بتایا، وقت کے اوپر دنیا بھر کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک فارم دیا گیا آپ کو، اتنی ساری شیقیں اس کے اندر لائی گئی کہ مشکل کھڑی کر دی گئی۔ جائیداد آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے وقف کر دی تھی، آپ کے بڑوں نے، آباء و اجداد نے وقف کی کہ تاکہ ہماری نسلوں کے اوپر، ہماری قوم کے اوپر اس کی آمدنی خرچ ہوتی چلی جائے۔ موجودہ وقت میں ان کے اوپر نظر پڑ گئی اور پھر اس کے اوپر اتنی شقیں لائی گئی کہ آپ اس کو وقف ثابت کرنے کے لیے یہ کاغذ لائیں، یہ لائیں، یہ لائیں۔ کسی کے پاس اگر کاغذ نہیں، پہلے سے ایک وقت پراپرٹی چلی آ رہی ہے، کہاں سے لے کر آئے گا؟ پھر یہ ہو جائے گا تیرا ہے ہی نہیں تو بے دخل، اور یہ حکومت کے قبضے میں جائے گا۔ بدنیتی آ رہی ہے، یہ صورتحال ہے۔ ایک وہ SIR کا مسئلہ چلا کہ صاحب اپنی شہریت ثابت کریں، نظر ثانی ہو رہی ہے آپ کی شہریت کے اوپر، آپ شہریت ثابت کریں۔ مسلمان اور دوسرے لوگ بھی، خالی مسلمان ہی تو نہیں، ارے اس میں تو سبھی لوگ ہیں، نہ جانے کس نے پچھڑا ورگ ملے گا آپ کو جن کے کاغذوں میں کمی ہے۔ خالی مسلمان ہی کو مت کہو، مسلمان ہی غافل نہیں، بلکہ بہت ساری قومیں غافل ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ کاغذات نہ ہونے کی صورت میں، ارے بھائی کاغذات کہاں سے ہو؟ حکومت کا کوئی نظام بنا ہوا ہوتا پہلے سے کہ صاحب جو بھی بچہ پیدا ہوگا گھر گھر میں اس کی تحقیق کی جائے گی اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ ایسا تو حکومت کی طرف سے نظام تھا ہی نہیں کہ وہ گاؤں میں اپنے نمائندے بھیجتے اور تحقیق کراتے کون پیدا ہوا۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ حکومت سب کے اوپر ماں باپ کی طرح سایہ فگن ہے۔ اگر حکومت اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے گی تو کون ذمہ داری لے گا؟ عوام تو غافل ہوتی ہے، اس لیے حکومت کی ذمہ داری تھی۔ آج حکومت پوچھنے لگ گئی کہ کون سا تیرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، کون سا تیرے پاس میں پیدائش کا کارڈ ہے، کون سا تیرے پاس میں یہ اور یہ کاغذ ہے۔ خیر صورتحال جو بھی ہو، جب کوئی وبا آتی ہے تو بھیا آتی ہے۔ اب یہ SIR کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے کہ کسی کے اوپر کوئی غلط ہاتھ ڈالے اور باپ کو بیٹے سے جدا کرے،
بھائی کو بھائی سے جدا کرے یا بیوی کو شوہر سے جدا کرنے کی نوبت آئے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کو اپنے سے جدا کرنے کی نوبت آئے اور ڈیٹینشن کیمپوں کی بات آئے، اس سے پہلے ہم اپنے کاغذات کو تلاش کر لیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہ عوام کی رہنمائی کریں اور ایک ایک کاغذ کو ان تک پہنچائیں اور انہیں سمجھائیں اور ان کے کاغذات بنوائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولوی طبقہ اس کے اوپر خوب تقریریں کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لیکن تقریباً ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے لوگوں کی۔ کاغذ تلاش کرو، کاغذ مہیا کرو، جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان سے مل کر کے کہو ہمیں کیا کاغذ بنانے، کیا آئی ڈی پروف تیار کرنا، کیا آئی ڈی ہے ہماری جو چل جائے گی، کیا نہیں ہے، کہاں ملے گی، کہاں بنے گی۔ پیسہ خرچ ہو تو پیسہ کرو، خرچ کرو، کون سے دن کے لیے پیسہ ہے، اور ہم نے دبا کے اور جمع کر کے پیسے سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر آفت آ گئی تو پھر اس پیسے کا کیا کرنا ہے۔ اور دیکھو ایک بات اور بتاتا ہوں، خدشہ ہی نہیں، مجھے یقین ہے اس بارے میں کہ جب کاغذوں میں اونچ نیچ نکلے گی، اور نکالنے والے بھی وہی نکال دیں گے، جو چاہے نکال دیں، جو کمی چاہے نکال دیں، جو چاہے اوکے کر دیں۔ جب کمیاں نکلیں گی اور لوگ بے چین اور بے قرار ہوں گے، اجی یہ کر لو، تو وہاں سے آفر آئے گا 5 لاکھ روپیے جمع کر دے، آپ کو ہم رائٹ کر دیں گے، 2 لاکھ جمع کر دے، رائٹ کر دیں گے، 1 لاکھ جمع کر دے، رائٹ کر دیں گے۔ دیکھ لینا مستقبل میں ایسے حالات بنیں گے، جو آپ پہ کچھ ہوگا بھی وہ بھی لوٹا جائے گا۔ آج 10 روپے میں کام ہو رہا ہے، کل آپ کا 10,000 میں بھی کام نہیں ہوگا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید آ رہا یا نہیں آ رہا۔ پردھانوں کی ذمہ داری ہے، گاؤں کے پردھان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے کاغذ چیک کرائے، تلاش کرائے اور ووٹ چیک کرائے، اس کا ووٹ کب بنا، کب ڈلا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پردھان کی ذمہ داری ہے، وہ گاؤں کے سنجیدہ قسم کے لوگوں کو جمع کرے اور بٹھائے اور پورے گاؤں کے ریکارڈ اور کاغذ کو چیک کرائے۔ کیا وجہ ہے جب ووٹ مانگنے کے لیے پردھان چلتا ہے اور ہاتھ بھی سر سے اوپر جوڑ کے چلتا ہے، کہا مجھے ووٹ دے کر کے کامیاب کر دو، میں تمہارے تمام مسائل حل کروں گا۔ اس موقع کے اوپر پردھان سب سے بڑا ذمہ دار ہے، سبھاسد سب سے بڑا ذمہ دار ہے، ممبر سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ اس لیے کہ گاؤں نے جس کو چنا ہے، ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ اپنے گاؤں کی حفاظت کرے۔ آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ ووٹ دے کے بیٹھ گئے آرام سے، ہمارے کاغذوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم نے تو آپ کے سر پہ تاج رکھ دیا اپنے ذمہ دار ہونے کا۔ آپ ہمارے گاؤں کے ذمہ دار ہیں، آپ مکھیا ہیں، آپ پردھان ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ ذمہ داری پردھان کی بنتی ہے کہ وہ کاغذات گاؤں کے درست کرائے۔ عام آدمی کو نہیں پتا ہے، اتنا عام آدمی کو نہیں پتا ہے، اور اگر پردھان کو نہیں پتا ہے تو پردھان بنا کیوں ہے؟ دودھ یا دودھ کی بالٹی لیے پھرے ہیں اور اس کے بعد میں آ جائے گا پیسہ ویسا جمع ہو گیا، اب اس کے بعد میں پردھانی کا اچھک ہوں۔ اچھا بھیا، تیرے گھر پہ تو تیری چلتی نہیں اور تو سارے گاؤں کو پردھانی کرنے کا اچھک ہو گیا۔ ایسے ایسے لوگ اٹھ کر کے آ جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ان پردھانوں کی، آج ان کا امتحان ہے، آج ان کا ایگزام ہے، گویا کہ آج اپنے گاؤں کا تحفظ کریں اور دکھائیں آگے بڑھ کے کہ دیکھیے ہم نے اپنے گاؤں کے کاغذات درست کرا لیے۔ اب ہمارے گاؤں میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے صحیح کاغذات اور صحیح پروف تیار نہ ہو گئے ہوں۔ میں کوئی کسی پردھان کی مخالفت میں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کا احساس کرو، یہ ذمہ داری اس کی ہے، اس کو جا کر کے جاگرک کرو اور کہو کہ پردھان جی جمع کرو۔ خالی کلب کے کپڑے پہن کے اسکارپیو میں گاڑی میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر چکر کاٹنے اور دعوتیں کھانے کے لیے پردھان نہیں بنایا گیا۔ پردھان گاؤں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ذمہ داری اگر ادا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی گردن ناپی جائے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے عہدہ لینا، اتنا آسان نہیں ہے ذمہ داری لینا۔
کہ ذمہ داری تو لے لی اور اس کو ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے، اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کو کام میں لائے، اس علم سے فائدہ اٹھائے، علم کو حاصل کرے، علم کے تقاضوں کو پورا کرے، علم پر عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ اب تو ایک چیز چل رہی ہے صاحب، پیسہ سارا کا سارا ہمارا تقریباً دکھاوے میں جا رہا ہے، بربادیوں میں جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے، یا تو ہم مکانوں میں اپنے پیسے کو ضائع کریں گے، مکانوں پر مکان، ضرورت نہیں، ضرورت سے زائد مکان، یا ہم وہن ایک پر ایک، لڑکے نے لے لی موٹر سائیکل، اس نے لے لی بلٹ گاڑی، اس نے لے لی یہ گاڑی، اب گاڑیوں میں ہوڑ لگی پڑی ہے کہ جہاں میرے پاس میں ایک لڑکے کی الگ، دوسرے کی الگ، فور ویلر الگ، اس کے اوپر ہوڑ لگ گئی۔ پھر بڑا ہو گیا، اب شادیوں کے مسائل آئیں گے، اب بیاہ و شادیوں کے اوپر چلیں گے، صاحب شادیوں میں اس قدر خرچہ ہے، ادھر منڈپ کر لیا گیا بڑا سا، ادھر کئی لاکھ روپے کا منڈپ کر لیا گیا ہے، پھر اس کے بعد میں اس میں 10 20 50 قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنی فضول خرچیاں ہیں۔ کام کی جگہ پیسہ خرچ کرو، بربادیوں میں مسلمانوں پیسہ خرچ مت کرو۔ یہ پیسہ خدا نے ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا تھا، یہ وائی تباہی میں اڑانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ دیا ہوا خدا کا ہے تو سوال بھی خدا کرے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کہاں سے کمایا ہے، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کہاں کہاں اس کو خرچ کیا ہے۔ مذاق سمجھ لیا ہے کہ صاحب پیسہ کمانے میں آنکھ بند کر کے کما رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں سے دھڑلے مار رہے ہیں، کہاں کہاں سے ڈگا ماری ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے طرح طرح کی اسکیمیں چلا کر کے پیسہ ایٹھا جا رہا ہے، اور پھر اسے اسی طرح حرام راہوں میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ شادیوں میں اگر مسلمان سنبھل جائے، شادیوں میں اگر سنبھل جائے اور پیسہ خرچ کرنے میں اپنا سوچ سمجھ کر کے کام کرے، تو شاید ہمارے میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک شادی نارمل سی اب گاؤں میں بھی 10 لاکھ روپے سے کم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ بٹولے کے لوگوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، برف پڑ گئی کیا آپ پہ؟ ہاں یا نا میں جواب کیوں نہیں دے رہے ہو آپ بتائیے ایمانداری سے، چھوٹی شادی بھی گاؤں والے بھی 10 لاکھ سے کم میں کر پاتے ہیں؟ اب ایک لڑکی کی شادی کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے۔ اچھا صاحب، لڑکی کی شادی کرنے کے لیے پیسہ کیوں چاہیے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربعین، کسی بھی عورت سے 4 باتوں کے پیش نظر شادی کی جاتی ہے، لمالہا، یا تو مال کے لالچ میں، ولی حسبہا، یا خاندان کے لالچ میں، ولی جمالہا، یا حسن و جمال کے لالچ میں، ولی دینہا، یا دین داری کے لالچ میں شادی کی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان چاروں میں سے فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا تیرا بھلا ہو جائے، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جا۔ یہ 3 جو پہلے بیان کی گئی ہے، مال والی، حسن و جمال والی، خاندان کے اعتبار سے بڑی سمجھی جانے والی، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اصل ہے دینداری۔ جس میں دینداری ہے وہ خدا کے نیک بندے خدا کے نزدیک ہیں، اور جس میں دینداری نہیں تو مال کب تک چلے گا، حسن و جمال کب تک چلے گا، خاندان کب تک چلے گا۔ یہ حسن و جمال تو یہ بیٹھے ہیں بوڑھے، ان سے پوچھ لو، کل سر میں ڈال ڈال کے اور بڑے سج دھج کے چلا کرتے تھے، آج منہ میں دانت بھی نہیں رہے۔ یہ حسن و جمال یا مال یا خاندان، یہ کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے دینداری کے مقابلے پر۔ ہاں دیندار بھی ہو، خاندانی بھی ہو، دیندار بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، دیندار بھی ہو، اور ساری چیزیں اس کو مہیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اگر لڑکی کالی ہے، غریب گھرانے کی ہے، خاندان بھی بہت ہلکا ہے، تو دیندار ہے مگر یاد رکھیے یہ دیندار پھر سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اگر دیندار ہو
کالا پن نقصان دہ نہیں، غریبی نقصان دہ نہیں، اور خاندان کی کمزوری نقصان دہ نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، لیکن کہاں ان کا مقام اور کہاں ان کا رتبہ تھا۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس کے اوپر، رابعہ بصریہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی، اپنے وقت کی ولیہ ہے، مگر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ رنگ کے اعتبار سے کالی تھی، مگر مقام کے اعتبار سے انتہائی بلند و بالا تھی۔ معلوم ہوا دیندار اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دیندار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ دیندار نہیں تلاش کرتے ہیں، تلاش کسے کرتے ہیں؟ صاحب دیکھ لو زمین کتنی ہے، او بھائی جہاں ایک طرف لڑکے کی مذمت ہوتی ہے کہ صاحب لڑکا یا لڑکے کا باپ دولت کا لالچی ہے، اور وہ لڑکی کے باپ سے دولت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ خود نہ کہے تو بیچ والے سے کہلواتا ہے، اسے گاڑی کا لالچ پڑ گیا، بڑی یا چھوٹی گاڑی کا لالچ پڑ گیا، نقد پیسے کا لالچ پڑ گیا، جہیز کا لالچ پڑ گیا، وہ لالچ میں شادی کر رہا ہے۔ یہ لالچ بری چیز ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او نوجوانو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا جو تم میں سے ہمت رکھتا ہے اسے شادی کرنی چاہیے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، آنکھوں کی بھی حفاظت ہے، پیشاب گاہ کی بھی حفاظت ہے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، آقا نے فرمایا جو ہمت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی، تو اس کے اوپر روزے رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ جوان ہے، جوانی میں خواہش نفس کام کرے گی، اس کو توڑنے کے لیے روزے رکھے جائیں تاکہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ شادی اسی کو کرنی چاہیے جس میں عورت کی تمام ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت ہو۔ فرمایا اس کے پاس کپڑے بنانے، کھانا کھلانے اور مکان دینے اور مہر ادا کرنے کی ہمت ہے تو نکاح کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو ہاتھ پیچھے کر لے۔ محبوب کائنات نے فرمایا پھر تیرا علاج یہ ہے کہ روزے رکھ کے اپنی زندگی گزار لے، شادی کرنے کی تجھے اجازت نہیں، اس لیے کہ تیری ذمہ بیوی کا پورا خرچ آئے گا، تو اسے ادا نہیں کر سکتا، تو پھر تجھے شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر کے تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ تو ہے حدیث پاک، اور یہ ہے دین و شریعت۔ اور صورتحال جو ہماری صورتحال یہ ہے کہ شادی کے وقت میں دیکھنا دکھانا ہوگا، اس وقت میں لڑکے کو کچھ چاہیے، پھر اس کے بعد لال خط کے نام پر کافی سارا مال چاہیے اور زیورات بھی چاہیے، پھر اس کے بعد شادی ہوگی، نکاح ہوگا، تب اسے سب کچھ چاہیے، پھر اس کے بعد برابر لڑکی آمد و رفت کرتی رہے گی، جب بھی وہ گھر آئے گی، جب ہی اپنے گھر سے اپنے باپ اور اپنی ماں سے اس کے گھر کے لیے سامان لے کے جائے گی۔ کبھی چینی اور چاول جا رہے ہیں، کبھی گڑ جا رہا ہے، کبھی آپ کے بھٹولے میں آم کا باغ ہے تو آم جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیشہ جاتی رہتی ہیں۔ صورتحال یہ ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے اوپر یہاں سے جاتا ہے، پیدائش کے اوپر جاتا ہے، پھر وہ یہاں آتے ہیں، پھر جاتا ہے، پھر وہ بڑے ہوتے شادی کے لائق، پھر بھات کے نام پر جاتا ہے۔ حال یہ کہ سسرال والے اپنی بیوی کے گھر والوں کو لوٹتے تھکتے نہیں، آخر اس گھر میں لوٹ مار چلتی ہی رہتی ہے۔ یہ شریعت نہیں، یہ ہماری اپنی ہوس ہے جسے شریعت نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ لیکن بھائی بات ایک طرف کی نہیں کہنی چاہیے، جہاں یہ برا ہے وہیں ایک برائی لڑکے والوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ لڑکے والے لڑکا دیکھیں گے، جیسے کوئی پیٹھ میں گیا ہو اور اسے بقرعید کے موقع پر بکرا تلاش کرنا ہے، اب وہ اس طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ کیسا، یہ کتنے کا۔ یہ لڑکے والے بھی ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہاں بھائی زمین کتنی ہے لڑکے کے پلے؟ ہاں بھائی نوکری کرتا کہیں یا نہیں کرتا؟ کیا کما رہا ہے؟ کتنا اس کے پاس میں وسیلہ ہے؟
گھر کتنے ہیں، مال کتنا ہے، صورتحال جانتے پھرتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر وہ کمانے کے قابل ہے اور اس پہ اتنا وسیلہ ہے جس سے وہ لڑکی کو 2 ٹائم کھانا کھلا سکے، اس کے پاس ایسا مکان ہے جس میں وہ اسے رکھ سکے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ جو لمبے چوڑے کاروبار تلاش کرتا ہے لڑکی والا، اور یہ جو ادھر ادھر کی باتوں میں پھرتا ہے، یاد رکھیے یہ اکساوا لڑکی والا پہلے پیدا کرتا ہے، اور جب سوتے شیر کو جگا دیا تو مطالبہ پھر اس کی طرف سے بڑھ جائے گا۔ یاد رکھیے لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بے جا تلاشی نہ لیں، بے جا باتوں کا ذکر نہ کریں۔ وہ لڑکے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑے مال اور بڑی بڑی نوکریاں تلاش نہ کریں۔ اگر تم یہ تلاش کرو گے تو ادھر سے بڑے مطالبے آئیں گے۔ یاد رکھیے اگر تم بڑا گھر تلاش کرو گے تو زندگی بھر اسے بھرتے رہو گے، تم سے بھرا نہیں جائے گا۔ ذرا ہلکے کے یہاں کر لیا کرو، ہلکے لڑکے کے یہاں کرو گے وہ تمہارا زندگی بھر شکر گزار رہے گا۔ لیکن مالدار ڈھونڈ رہے ہو، بے مالدار کس کے لیے ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ مالدار تلاش کر لو، زندگی بھر تمہیں اس مالدار کی شایع نشان مال دیتے رہنا پڑے گا، اور وہ تم سے ہو سکتا ہے تب بھی خوش نہ ہو اور تب بھی اس کا دل نہ بھرے۔ جب بھی تم دو، جب بھی وہ یہ کہہ رہے کیا دیا ہے، یہ کیا دیا ہے، عید پہ پہنچاؤ گے عیدی کے نام پر، کیا دیا ہے یہ؟ آپ 1-1 کلو مغزیات پہنچاؤ گے، بادام ہیں، منقع ہیں، کشمش ہیں، اور صاحب یہ چلغوزے ہیں، پستے ہیں، آپ نے تو سب کچھ کر دیا، لیکن وہ کہہ رہے کیا دیا ہے؟ ہو گیا کام؟ اس لیے بھائی انہیں مالداروں کو تلاش کرو گے تو بھرنا پڑے گا زندگی بھر، جو کماؤ گے وہی وہاں گنواؤ گے۔ ڈھیلے ڈھالے رشتہ دار تلاش کر لو، زندگی بھر چین سے رہو گے۔ لڑکا اگر تم سے ہلکا ہوگا اپنی اوقات میں، تمہارے سامنے انشاءاللہ سر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ہمیشہ تمہارا بہت میں سمجھتا ہوں شکر گزار رہے گا۔ اور اگر بڑے کو تلاش کرو گے تو یاد رکھیے تمہارے سر پہ پیر رکھ کے جیے گا، اور تمہیں ہمیشہ اس کے گھر کو بھرتے ہی رہنا پڑے گا۔ میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ 2 بات، ایک تو یہ کہ لڑکا اتنا زیادہ بھاری بھرکم نہ تلاش کرو، بس کرتا کھاتا تلاش کر لو، دیندار تلاش کر لو۔ دوسری بات، لڑکے والے طے کریں کہ انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے۔ اگر لڑکی جہیز لے کے گئی تو تمہاری ماں کو بھی بندری بنا کر کے نچا دے گی، سوتی ہوئی کو مجال کوئی اٹھا دے اسے، کیونکہ مال لے کے آئی ہے، وہ گاڑی لے کے آئی ہے، آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے چل رہے ہو، اس کے باپ نے گاڑی دی ہے، 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو تھوڑے دنوں کے بعد میں طلاق ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ نہ کرے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا پھر زندگی بھر تمہیں ناک و چنے چبوائے گی اور نکیل اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور بندریا کی طرح ناچے گا پورا گھر اس کے سامنے، اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے واسطے جہیز لینے چھوڑ دو، ہماری کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ اگر ہمیں نے جہیز کو انکار کر دیا، ہم نہیں لیتے، کوئی ہمارے گھر میں پھینک کے نہیں جائے گا۔ یہ بھی خیال کرو وہ ہمارا ہی رشتہ دار ہے جسے جہیز کے نام پر ہم لوٹ رہے ہیں، کوئی اور لوٹ لے جائے تکلیف ہوگی، ہم لوٹ رہے ہیں تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں۔ جہیز لینے والے لڑکے ہمیشہ بک جاتے ہیں بیوی کے باپ کے ہاتھ، وہ بیوی کے غلام نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ کیونکہ انہیں خرید لیا ہے اس کے باپ نے جہیز کے بدلے۔ او بھائی قرآن تو کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مؤمنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور میں یہاں کہتا ہوں کہ بیوی کے باپ نے تمہارے بیٹے کو اپنے جہیز کے بدلے خرید لیا ہے، اور جو جہیز لے کر بھی زیادہ بکواس کرتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں کہلاتا ہے۔ میرے بھائی ایک ہی چیز چلے گی، یا تو عزت لے لو یا پھر جہیز لے کر کے اپنی غلامی کا طوق اور اپنی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈلوا لو۔ میں جو بات میرے ذہن میں آئی ہے حق سمجھ کر کے میں نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے کریں۔ باقی ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ماشاءاللہ قاری ناظم صاحب کے بچے 3 بچے حافظ ہوئے ہیں، ایک چھوٹے سے مکتب میں 3 بچے آپ کو حافظ بنا کے دیے۔
ان کے اوپر محنت کریں، اتنا ان کو قرآن شریف یاد کرا دیں کہ ایک بیٹھک کا قرآن ہو جائے، پھر یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے جب قرآن سنائے تراویح میں تو سارے لوگ اطمینان سے خوش ہو کر کے سنیں۔ اتنے مضبوط حافظ بنو گے تو سمجھ لو حافظ ہو، ورنہ ابھی تو تم رسمی حافظ ہو، پگڑی تمہارے سر پہ باندھ دی جائے گی بے شک، لیکن یاد جب تم کر لو گے پورا اچھا تب جا کر کے تم صحیح معنی میں حافظ بن پاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ حافظ ہوتے ہی ٹوپی یہاں چلی گئی ہے جی جا رہے اس طرح کرتے ہوئے، پیچھے ٹوپی کر لی، اپنے یہ بٹن کھول لیے جا رہے۔ حافظوں کا یہ کام نہیں ہے۔ حافظ بہت تواضع کے ساتھ اور نظریں نیچی کر کے اور بہت اعتماد کے ساتھ چلتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ امید ہے کہ ان باتوں پہ عمل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔